کیسی تھی اور آپ کے احسان کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ حسن کیا ہوتا ہے؟ حسن تو ذاتی خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، صورت کی بھی اور سیرت کی بھی۔ احسان ان خوبیوں کا اظہار ہے، یہ انسان خود کلٹیویٹ کرتا ہے۔ حسین اللہ بناتا ہے، محسن انسان خود بنتا ہے۔ احسان ان خوبیوں کا اظہار ہے جو انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اندر کا حسن جو چھلکنے لگے، وہ احسان کہلاتا ہے۔ سیرت کے مطالعے سے انسان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات کیا تھا۔ لمحہ لمحہ انہوں نے اپنے رب کی عبادت میں گزارا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ کیفیت تو اللہ کے رسول کی وحی کے آغاز سے پہلی بھی تھی۔ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، آپ نے کبھی بتوں پر چڑھائے ہوئے نظر نیاز کی چیزیں نہیں کھائیں، ہمیشہ سے آپ کو نفرت رہی، آپ نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی۔ یہ تو آپ کا حال نبوت سے پہلے بھی تھا۔ وحی کے آغاز سے جس چیز میں تبدیلی آئی وہ یہ کہ اب اللہ کی عبادت کے ساتھ دین کے غلبے کی جد و جہد بھی آپ نے شروع کر دی۔ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ ہی کا دیا ہوا نظام بھی چلنا چاہیے۔ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ اپنے رسول کے اس مشن میں ان کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول کی جسمانی معیت، جسمانی ساتھ تو ہم کو حاصل نہیں ہے، لیکن ان کی عزت کر کے، ان سے محبت کر کے ان کی معیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا۔ وہ بہت کثرت اور وضاحت سے آپ کا حلیہ بیان کرتے تھے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت حسن کے ماموں کو بھی اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی، وہ بہت خوشی کے ساتھ اور اکثر اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ ماہ بدر فل مون کی طرح چمکتا تھا۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ موٹے بدن کے بھی نہ تھے اور نہ گول چہرے کے تھے، یعنی کہ بالکل راؤنڈ نہیں تھا، البتہ تھوڑی سی گولائی لیے ہوئے تھا آپ کا چہرہ مبارک، ذرا سا اوول تھا تھوڑا سا۔ اللہ کے رسول کا قد درمیانے قد والے سے کسی قدر طویل تھا، لیکن لمبے قد والے سے کم تھا۔ ایسا قد نہیں تھا جو نظروں کے اندر برا لگے، مناسب قد تھا آپ کا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ، پروپورشن کے ساتھ بڑا تھا۔ بال بل کھائے ہوئے تھے، نہ بالکل کرلی تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو اللہ کے رسول رہنے دیتے، ورنہ خود بہت اہتمام کر کے آپ مانگ نہ نکالتے۔ بال مبارک جب آپ کے زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے، لوب آف دا ایئر ہم جس کو کہتے ہیں، اس سے تھوڑے سے زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو یعنی کہ آئی بروز خمدار، باریک اور گھنے تھے۔ دونوں آئی بروز الگ الگ تھے، جوائنٹ نہیں تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی، اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ شروع میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن چمک کی وجہ سے وہ بلند معلوم ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھرپور اور گھنی تھی، آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، بالکل بلیک تھی آپ کی آنکھیں، پلکیں لمبی تھیں، رخسار ہموار تھے، چیکس بالکل سموتھ تھے، دہن مبارک یعنی کہ ماؤتھ اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، ماڈریٹلی لارج تھا۔ آپ کے دانت باریک اور چمکدار تھے اور ان میں سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا۔ بعض صحابہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے
تو یہ دانتوں کے درمیان جو تھوڑا سا گیپ تھا، اس میں سے نور کی لپٹیں سی نکلتی ہوئی محسوس ہوا کرتی تھیں۔ گردن خوبصورت تھی، جیسے کسی اسٹیچو کی تراشی بھی۔ خوبصورتی سے تشبیہ دینا ہے نا یہاں پر، جیسے اسٹیچو کی ہوتی ہے بہت متناسب اور خوبصورت، ایسی آپ کی گردن تھی، اور رنگ میں چاندنی جیسی صاف اور شفافی موجود تھی۔ سارے اعضاء، سارے باڈی پارٹس آپ کے بہت پروپورشنٹ تھے، بہت بونی نہیں تھے بلکہ پرگوشت تھے۔ بدن گھٹا ہوا تھا، مسکولر تھا، پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فراخ اور چوڑا تھا، دونوں مونڈھوں کے درمیان فاصلہ تھا، براڈ شولڈرڈ تھے۔ ہتھیلیاں اور پاؤں نرم اور پرگوشت تھے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں، تلوے گہرے تھے۔ آرش ہوتا ہے پاؤں کے اندر، یہ تھوڑا سا گہرا تھا، یعنی کہ فلیٹ فٹ نہیں تھے۔ قدم آپ کے ہموار تھے، پانی ان کی ملائمت کی وجہ سے ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جایا کرتا تھا۔ شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہو کہ یہ کون سی ایسی بات ہے۔ تصور کیجئے عرب کے موسم کا سارا ریگستانی علاقہ ہے، بہت خشکی ہے، ڈرائنس ہے، وہاں تو پاؤں پھٹنے لگتے ہیں، خشکی ہونے لگتی ہے۔ کوئی وہاں کریمز ایسی نہیں ہوا کرتی تھیں، کوئی گلیسرین نہیں، کچھ نہیں، کوئی ویزلین نہیں جو پیروں پر لگا لی تو وہ اسموتھ ہو گئے۔ تو یہ بہت اچھی بات ان کے ہاں سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے پاؤں ایسے ہموار اور ایسے ملائم ہوں کہ پانی بھی اس پر نہ ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا، کچھ اس پر تل تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ اس کے اوپر بال تھے۔ یہ نشانی یہود اور نصارہ کی کتابوں میں بھی موجود تھی، اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ کی خوشبو کا کچھ بیان ہم سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو اور نہ مشک اور نہ عنبر رسول اللہ کے پسینے مبارک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ سونگھی۔ اللہ کے رسول کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو کسی عطر میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کا پسینہ ہی خوشبودار تھا۔ ابو یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گلی سے اللہ کے رسول گزرتے، بعد کے گزرنے والے اس گلی کو خوشبو سے مہکتا پا کر سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ کا ابھی اس راہ سے گزر ہوا ہے۔ جو خوشبو لوگوں میں آتی ہے وہ دوسروں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا دل چاہتا ہے جس شخص کے پاس سے خوشبو آ رہی ہو، اور یہ اللہ کے رسول میں قدرتی طور پر موجود تھی۔ اس کے علاوہ آپ خوشبو کو پسند بھی بہت کرتے تھے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ خوشبو ایک ایسا تحفہ ہے جس کو لوٹانا نہیں چاہیے، اور اس پر پیسہ بھی خرچ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کی گفتگو کا تھوڑا سا حال دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار نہیں ہوتی تھی، نان سٹاپ بولے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، ایک ٹاپک دوسرے ٹاپک سے ڈفرینٹ ڈسٹنگوشڈ ہوتا تھا۔ آپ اس طرح بولتے تھے کہ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب ہم لوگ دنیا کے تذکرے کرتے تو رسول اللہ بھی دنیا کا تذکرہ فرماتے، اور جب ہم آخرت کے متعلق تذکرہ کرتے تو رسول اللہ بھی آخرت کا تذکرہ فرماتے۔ جب ہم کھانے کا کوئی تذکرہ کرتے تو رسول اللہ بھی اسی طرح کا تذکرہ فرماتے۔ شاید ہمیں یہ خیال آتا ہو کہ رسول اللہ کی محفل ہوا کرتی تھی، آپ رسول تھے، نبی تھے، آپ کے یہاں دنیا کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہوگا، بس صرف دین ہی دین کی اور قرآن اور حدیث ہی کی خالی باتیں ہوتی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کے عام معاملات جو کہ روزمرہ گفتگو میں شامل ہوتے ہیں لوگ ڈسکس کرتے تھے آپ کے سامنے، آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ بھی شرکت کر لیتے تھے۔ اگر شرکت نہیں کرتے تھے تو آپ خاموشی سے سنتے رہتے تھے۔ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی کوئی امتیازی شان بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کبھی آپ نے ایسی کوشش نہیں کی کہ آپ الگ تھلگ لوگوں سے بیٹھیں، کہ لوگ اگر کھانے کا تذکرہ کریں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جائے کہ لو یہ کوئی کھانے کا تذکرہ کرنا کوئی ذکر ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے تھے، انہی کے ساتھ مل جل کر ان کی جیسی باتیں کرتے تھے، اس سے اپنائیت اور قربت آتی ہے۔
آپ جب چلتے تھے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر چلا کرتے تھے. قدم زمین پر آہستہ رکھتے تھے, پاؤں پٹک کر نہیں چلتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت آہستہ چلتے تھے, آپ کی رفتار قدرے تیز تھی. کشادہ قدم رکھا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے قدم نہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کا ساتھ نہ دے سکتے تھے, یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کے قدموں تلے زمین لپٹی چلی جا رہی ہے. اور جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں. جھک کر ذرا سا چلا کرتے تھے. جب کسی کی طرف توجہ فرماتے پورے بدن سے توجہ فرمایا کرتے تھے, یعنی کہ خالی گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے کسی کو, بلکہ پورا رخ اپنا موڑ لیا کرتے تھے. آپ کے لباس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں کرتا زیادہ پسند تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے رسول اللہ کے جوتے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ہر جوتے میں 2 تسمے ہوا کرتے تھے. آپ انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے, اور یہ انگوٹھی آپ نے اس وقت پہننی شروع کی جب باہر ممالک میں آپ نے دوسرے بادشاہوں کو پیغام بھیجا. لوگوں نے آپ کو بتایا کہ عجم میں رواج یہ ہے کہ جب تک مہر نہ لگی ہوئی ہو بادشاہ خط قبول نہیں کرتے. تو مہر لگانے کے لیے, سیل لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جو چاندی کی تھی. کبھی آپ اس کو سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے, بعض روایات میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں بھی پہنا کرتے تھے. اور جب آپ انگوٹھی نہیں پہنتے تھے, حضرت موقب رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت میں یہ انگوٹھی رہا کرتی تھی. اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. ترتیب ایسی تھی کہ محمد نیچے تھا, اس سے اوپر رسول تھا, اور سب سے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو یہ انگوٹھی ملی. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو یہ انگوٹھی ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ انگوٹھی ملی. ایک دفعہ حضرت عثمان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ انگوٹھی بیر عریس میں گر گئی. عریس کا کنواں ہے, اس میں یہ انگوٹھی گر گئی. بہت اس کو ڈھونڈا گیا, سارا کنویں کا پانی خالی کیا گیا, 3 دن تک ڈھونڈا جاتا رہا, لیکن یہ انگوٹھی پھر نہ ملی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی تھی. کوئی کہتا ہے حضرت عثمان کے ہاتھ سے گری تھی, کوئی کہتا ہے حضرت موقب کے ہاتھ سے گری تھی. ہو سکتا ہے کہ ایک اتار کر دوسرے کو دے رہا ہو یا آپس میں پاس کر رہے ہوں اور درمیان میں گر گئی ہو, واللہ عالم. آپ کے کھانے کے بارے میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. یہ بہت لگژوریس انداز میں آپ کھانا نہیں کھاتے تھے, سیدھے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی تھی. جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے تو جو کھانا انگلیوں پر لگ گیا ہوتا اس کو بھی آپ صاف کر لیا کرتے تھے. اپنی انگلیاں لکھ کر لیتے تھے تاکہ کھانا لگا نہ رہ جائے, رزق کی ناقدری نہ ہو. کھانے میں آپ کو گوشت پسند تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک درزی نے آپ کی دعوت کی, جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا. میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا پیالے کے سب طرف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر نوش فرما رہے تھے. حضرت انس کہتے ہیں اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا, چونکہ اپنے محبوب کو انہوں نے کدو کھاتے ہوئے دیکھا, ان کو بھی اچھا لگنے لگ گیا. آپ میٹھا بھی پسند فرماتے تھے اور شہد بھی آپ کو بہت پسند تھا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے دیکھا ہے. تربوز اور کھجور بھی آپ ساتھ کھایا کرتے تھے. آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. آپ کا مزاج سخت نہ تھا, کسی کی آپ تذلیل نہیں فرماتے تھے, کسی کو آپ انسلٹ نہیں کرتے تھے. اللہ کی نعمت خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اس کو بڑا سمجھتے تھے. کھانے کی اشیاء کی نہ بہت برائی کرتے اور نہ بہت تعریف کرتے.